शाहज़ैन आज स्कूल ना जाने की ज़िद कर रहा था और हदीका उसे ज़बरदस्ती यूनिफ़ॉर्म पहना रही थी। देखो शाह, खामोशी से तैयार होकर स्कूल जाओ वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी तो खुद ब खुद स्कूल चले जाओगे। हदीका उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए गुस्से से बोली, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा ना, शाहज़ैन गुस्से से चीखा। क्यों नहीं जाना तुमने स्कूल, हाँ? हदीका उसे बाजुओं से पकड़े झंझोड़ कर बोली, मामा, वो मोटी टीचर और उसकी मोटी बेटी मेरा सारा लंच बॉक्स खा जाती हैं। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सब बच्चों का लंच बॉक्स छीन कर खा जाती हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो शाहज़ैन बेटा, जिद मत करो। मामा को ऑलरेडी देर हो रही है। मुझे आपको रेडी करने के अलावा और भी बहुत से काम करने हैं। चलो और शाबाश। हदीका उससे प्यार से पिचकारते हुए बोली, मैंने कहा ना कि मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना। शाहज़ैन पांव पटकते हुए चीख कर बोला। अब हदीका की भी बस हुई थी। हदीका ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ सीध कर दी। शाहज़ैन रोता हुआ बाहर की तरफ भागा। शाहज़ैन रुको, इधर आओ वापस। शाहज़ैन, हदीका उसे आवाज़ें देती उसके पीछे लपकी। शाहज़ैन रोता हुआ भागा जा रहा था। चाचू, दादो, पापा, वो एक एक को रोते हुए पुकारने लगा। क्या हुआ बेटा? आज़र शाहज़ैन की पुकार सुनकर कमरे से निकल आया। शाहज़ैन भाग कर आज़र की टांगों से जा लिपटा। आज़ी चाचू, मुझे बचाएं, मम्मा मुझे मार रही हैं। शाहज़ैन रोते हुए आज़र की दोनों टांगों से सख्ती से लिपट गया। शाहज़ैन इधर आओ, इज्जत के साथ। हदीका गुस्से से भरी उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, जिस पर शाहज़ैन ने सरनफी में हिलाया। आज़र नीचे को झुका और शाहज़ैन के सर पर हाथ फेरते प्यार से पूछने लगा, क्या हुआ है बेटा? मामा क्यों गुस्से में है? आपने उन्हें तंग किया है? नहीं तो फिर? आज़ी चाचू, मामा ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर आज़र ने सर उठाकर गुस्से से भरी सामने खड़ी हदीका को देखा। भाभी, आपने इसे क्यों मारा यार? सामने से हटो। हदीका सख्त गुस्से में थी और आज़र को जवाब दिए बगैर सामने से हटा दी। शाहज़ैन का बाजू पकड़े उसे खींचकर वापस कमरे में ले जाने लगी, जिस पर शाहज़ैन गला फाड़कर चिल्लाने लगा, आज़ी चाचू बचाएं, मामा मुझे मारेंगी। भाभी क्या हो गया यार आपको? क्यों बच्चे को मार रही हैं आप? आज़र ने हदीका की गिरफ्त से शाहज़ैन का बाजू छुड़ाते हुए पूछा। स्कूल नहीं जा रहा ये। हाँ तो प्यार से समझाए ना। प्यार से समझा रही थी लेकिन ये समझ ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन स्कूल ना जाने की भी तो कोई वजह होगी ना कि बच्चा आखिर अचानक से स्कूल क्यों नहीं जा रहा? आज़र झुककर पास खड़े शाहज़ैन के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। आज़र झुककर पास खड़े शाहज़ैन के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। शाहज़ैन होंठ लटकाकर मासूमियत से बोला, चाचू, वो मोटी टीचर और उसकी मोटी बेटी हर रोज़ मेरा लंच बॉक्स छीन कर खा जाती हैं। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं लंच बॉक्स नहीं देता तो वो मुझे पनिशमेंट देती हैं और मुझे क्लास रूम से बाहर निकाल देती हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं। वो बहुत बुरी हैं यार। शाहज़ैन चीख पड़ा था। आज़र ने खींच कर उसे सीने से लगा लिया। अब वो उसकी पीठ पर प्यार से थपकी देते हुए कह रहा था, उस मोटी टीचर की इतनी मजाल कि वो शाहज़ैन सरमत का लंच बॉक्स छीन कर खा जाए। मैं उस मोटी टीचर को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भतीजे का लंच बॉक्स छीन कर खाने की? शर्म नहीं आती उसे बच्चों का लंच बॉक्स छीन कर खाते हुए? मैं मैडम को कॉल करके उस टीचर को आज ही स्कूल से निकलवा दूंगा। अब खुश? क्या सच में? शाहज़ैन आज़र से अलग होते हुए पूछ बैठा। हाँ बिल्कुल सच। ये सुनकर शाहज़ैन खुश होता अपनी दोनों बाहें आज़र के गले में डाले आज़र का गाल चूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच आज़र चाचू, आप बेस्ट हैं। आप भी बेस्ट हो चाचू की जान। आज़र भी जवाबन उसका गाल चूमते हुए बोला, चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। आज हम स्कूल के बजाय कहीं बाहर घूमने चलते हैं। सच में चाचू? जी चाचू की जान। चलो अब जल्दी से मामा को तंग किए बगैर रेडी हो जाओ। जी चाचू, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। ये कहता शाहज़ैन वहाँ से भाग गया। हदीका हफ्की से दोनों बाजू सीने पर लपेटे आज़र आज़र को ही देख रही थी। आज़र उठकर हदीका के पास आया और उसके कंधे पर दोस्ताना अंदाज में बाजू फैलाते हुए बोला, चलें अब नाराज़गी छोड़ दें। जल्दी से नाश्ता बनाएं फिर हम बाहर चलते हैं। आज हम खूब इंजॉय करेंगे। मैं मैरी को भी कॉल करके बुलाता हूँ और साथ में हम भैया को भी ले जाएंगे। हदीका खामोश खड़ी थी। अरे यार अब नाराज़गी छोड़ भी देना प्लीज़। आज़र लाड से बोला, जिस पर हदीका ना चाहते हुए भी मान गई थी, क्योंकि वो आज़र की कोई भी फरमाइश नहीं टाल सकती थी। अच्छा चलें अब जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म करें और फिर तैयार हो जाएं। मैं तब तक भैया और मैरी को कहता हूँ। उसी वक्त सरमत तैयार सा वहाँ चला आया। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? वो भैया, हम आज बाहर घूमने जा रहे थे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। सरमत अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए बोला, आप कहीं जा रहे हैं क्या भैया? सरमत को तैयार देखकर आज़र पूछ बैठा। हदीका भी सरमत को ही देख रही थी, जो 3 पीस सूट में मलबूस कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार सा खड़ा था। हाँ यार, एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा, लेकिन भैया आज हम सब ने घूमने का प्लान बनाया था।
سوری یار، پھر کبھی صحیح، مجھے آج ایک بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے۔ میری کلائنٹ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے۔ اس بار تم لوگ چلے جاؤ، اگلی بار انشاءاللہ ضرور چلوں گا۔ سرمد آزر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ حدیقہ نے پوچھا۔ سوری یار، لیٹ ہو رہا ہوں، وہیں سے کچھ کھا لوں گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سرمد انہیں خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ حدیقہ کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر آزر کو بہت برا لگا تھا۔ اچھا چلیں بھابھی، جلدی سے کام نپٹائیں اور پھر تیار ہو جائیں، میں جب تک میری کو کال کرتا ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے، یہ کہتا آزر میرم کو کال ملانے لگا۔ حدیقہ گہری سانس لیتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آزر نے میرم کو کال کر کے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ گھومنے کا سن کر میرم خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی اپنے ڈریسز خود سے لگائے دیکھ رہی تھی کہ اسے باہر کیا پہن کر جانا چاہیے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینس کا انتخاب کیا تھا۔ ناشتے کے بعد حدیقہ نے ضروری کام نپٹائے۔ مقصود نقوی صاحب آفس جا چکے تھے اور امیہ اپنی ایک سہیلی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ آزر سفید شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں ملبوس بالوں کو اچھی طرح سے سیٹ کیے، خود پر پرفیوم چھڑکنا، میرر کے سامنے کھڑا اپنی تیاری پر آخری نگاہ ڈالتا موبائل ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں چلا آیا۔ صوفے کی پت سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اب وہ میرم کو میسج کر رہا تھا کہ وہ کب تک آئے گی، خود آئے گی یا پھر وہ لوگ اسے پک کریں۔ میرم نے میسج ٹائپ کیا کہ وہ اپنی ڈرائیور کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ میسج پڑھنے کے بعد آزر بے چینی سے میرم الوی کا انتظار کرنے لگا۔ شاہسین تیار ہو کر پہلے ہی باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ حدیقہ گرے کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ جمائے بالکل تیار سے باہر نکلی تو آزر اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم بددور نظر نہ لگے، بھابھی آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں اس کلر میں، اگر بھیا آپ کو دیکھ لیں تو دل تھام کر بیٹھ جائیں گے۔ حدیقہ نے اسے پیار بھری گھوری سے نوازا۔ اچھا چلیں اسمائل دیں، میں آپ کی چند فوٹوز لے رہا ہوں تاکہ بھیا کو بیچ کر اسے افسوس دلاؤں کہ وہ کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ۔ آپ کو یوں دیکھ کر یقیناً وہ بہت پچھتائیں گے۔ آزر کی اس حرکت پر حدیقہ نے اسے گھورا، لیکن آزر کو کہاں فرق پڑنے والا تھا اس کی ان گھوریوں سے۔ اچھا نا یار، اب اسمائل دیں تاکہ پکچر اچھی آئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حدیقہ ہنس دی۔ آزر نے اس کی 2-3 پکچرز لیں اور اسی وقت ہی سرمد کو سینڈ کر دیں اور ساتھ میں میسج بھی ٹائپ کر دیا، بھیا بھابھی کو دیکھ کر بتائیں کیسی لگ رہی ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بالکل سنجیدہ چہرہ لیے ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں مصروف سرمد نے جب حدیقہ کی تصویریں دیکھی تو مسکرا دیا۔ اس سے میسج ٹائپ کیا، یار میں ادھر کام کر رہا ہوں، اپنی بھابھی کی اتنی پیاری تصویریں بھیج کر کیوں میرا دل بے ایمان کر رہا ہے؟ تم مجھے پچھتانے پر مجبور کر رہے ہو۔ ہائے کاش پہلے دکھا دیتا تو کم از کم یہاں تو نہ آتا، اب پچھتا رہا ہوں کہ کیوں یہاں چلا آیا۔ آزر نے حدیقہ کو سرمد کا میسج پڑھ کر سنایا جس پر حدیقہ شرما گئی۔ وہ اپنا پرس لانے کا بہانہ بناتی کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کو یوں شرماتے دیکھ کر آزر ہنس پڑا۔ یہ بھابھی بھی نا کتنی سادہ ہیں، بھیا کی ذرا سی تعریف پر شرما جاتی ہیں۔ اسی وقت میرم بلو جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بال کھلے ہوئے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی ہاتھ ہلاتی وہاں داخل ہوئی۔ ہائے آزی۔ ہائے آزی میرم کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن میرم کا یہ پہناوا اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ تم یہ ڈریس پہن کر چل رہی ہو، کیوں اس ڈریس میں کیا پرابلم ہے؟ میرم کا موڈ یکدم خراب ہوا تھا۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ ہم بیچ پہ جا رہے ہیں اور وہاں بہت سے لوگ ہوں گے تو کیا یہ ڈریس ٹھیک رہے گا وہاں؟ آزر نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا۔ تم بھابھی کی طرح شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتی یار؟ بھابھی کتنی پیاری لگتی ہیں شلوار قمیض میں، بہت سویٹ اور سوبر لگتی ہیں۔ تم بھی بہت اچھی لگو گی اگر ایک بار پہن کر دیکھو گی تو۔ تم پھر سے شروع ہو گیا آزی، میرم دانت پیس کر بولی۔ آخر تمہیں میری ڈریسنگ سے پرابلم کیا ہے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے کہ مجھے یہ شلوار قمیض پسند نہیں ہے، آخر تم ان ٹپیکل مشرقی مردوں کی طرح باتیں کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ میرم چیخی تھی، یار اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو جسٹ ایک بات کہہ رہا تھا۔ تم بات نہیں کر رہے بلکہ تم ہر دفعہ ہی مجھے اور میری ڈریسنگ پر یوں ہی بحث کرتے ہو، میری ڈریسنگ پر انگلی اٹھاتے ہو۔ اگر مجھ سے اور میری ڈریسنگ سے تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر منگنی کیوں کی مجھ سے؟ کسی مولانے ٹائپ لڑکی سے رشتہ جوڑ لیتے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں موم کی مورت، جسے جیسے چاہا گھما ڈالا۔ یار میری تم بات کو بہت بڑھا رہی ہو، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا بالکل بھی نہیں تھا یار، بس جانتی ہوں میں تمہیں اچھی طرح سے، ہر بار میرا موڈ خراب کر دیتے ہو تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے۔ حدیقہ پرس اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی، ان دونوں کو یوں منہ ماری کرتے دیکھ کر وہ ان دونوں کو ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ تم دونوں جب بھی ملتے ہو چونچ ضرور لڑاتے ہو، آخر تم دونوں میں سے کوئی برداشت کیوں نہیں کرتا؟ آگے جا کر تم دونوں نے شادی کر کے اپنا گھر بھی بسانا ہے، اگر یوں ہی لڑائی کرتے رہے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے تم دونوں کا۔
تم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی برداشت کا ہاضمہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر، حد ہے ویسے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا، رشتے ایسے نہ تھوڑی چلتے ہیں، کسی کو تو جھکنا پڑتا ہے۔ اپیا اپنے دیور کو یہ سب سمجھائیں، اسے اب کے لیسن کی ضرورت ہے، مجھے نہیں، سب سے پہلے یہی لڑائی شروع کرتا ہے جان بوجھ کر۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کچھ کہا یار، سٹاپ یار راضی، انف۔ میڈم بھڑک اٹھی تھی، تم نے پہلے بھی میری ڈریسنگ پر انگلی اٹھائی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو میں دعا کروں گی کہ تمہیں کوئی مولانی ٹائپ لڑکی مل جائے جو تمہارے رنگ میں رنگ جائے۔ بد دعا دے رہی ہو یا پھر دعا؟ بھاڑ میں جاؤ تم آزر مقصود نقوی۔ میڈم غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ آزر معصومیت سے اپنی بھابھی کو دیکھ کر بولا، دیکھ لیں بھابھی آپ کی بہن مجھ سے کیسے بات کرتی ہے، ہونے والا مجازی خدا ہوں میں اس کا۔ تم بھی کچھ کم نہیں ہو دیور جی، اب چلو دیر ہو رہی ہے۔ حدیقہ آزر کا بازو پکڑے اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آزر ہنستا ہوا حدیقہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ حدیقہ اور شاہزین پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور آزر اور میرم ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میرم اس سے ناراض تھی اور اس کا اظہار وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کیے بیٹھی تھی۔ آزر نے سوچ لیا تھا کہ اسے میرم کو کیسے منانا ہے۔ وہ لوگ ساحل سمندر پر پہنچ گئے تھے، شاہزین کی خوشی دے دینی تھی۔ وہاں آتے ہی وہ باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے ان کے پاس بھاگ گیا۔ موسم بہت ہی سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور سمندر کی اٹھتی لہریں موسم کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ میرم اب بھی آزر سے خفا تھی، شاہزین بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حدیقہ بینچ پر آ کر بیٹھ گئی، وہ سمندر کی اٹھتی لہروں کو دیکھتی سرمد کو ہی مس کر رہی تھی۔ اور رہی میرم صاحبہ، وہ آزر سے خفا، دونوں بازو سینے پر لپیٹے ہفکی سے منہ موڑے حدیقہ سے ذرا فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ آزر نے کچھ سوچا اور گاڑی سے اپنا گٹار نکال لے آیا۔ ارے واہ آزی، تم گٹار بھی ساتھ لے آئے؟ حدیقہ سیدھی ہوئی، جی بھابھی۔ چلو بھائی کوئی اچھا سا سانگ سنا کر موڈ تو بناؤ۔ بھابھی میں تو بس اپنی میری صاحبہ کے لیے گانا گاؤں گا۔ آزر میرم کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اوہو، حدیقہ نے میرم کو چھیڑا لیکن اسے فرق کہاں پڑنے والا تھا، ابھی تک وہ منہ بنائے خفا کھڑی تھی۔ آزر نے گٹار پکڑے، گلا کھنکارا اور پھر میرم کو دیکھ کر اس سے گانا شروع کیا۔ اوہو پلیز لیڈیز اینڈ بیوٹیفل گرل توجہ پلیز، میرم نے اسے گھورا۔ آزر سامنے سمندر کی اٹھتی لہروں کو دیکھتا گانا گنگنانا شروع کر چکا تھا۔ آزر گانا ختم کر چکا تھا۔ حدیقہ تالیاں بجاتی اسے داد دیتے ہوئے بولی، واہ آزی کیا خوب گایا تم نے تو سجاد بھائی کو بھی سر میں پیچھے چھوڑ دیا۔ آزر سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو ذرا سا جھکا کر بولا، ظاہر نصیب آپ نے تعریف کی، ورنہ جس محترمہ کے لیے گایا ہے وہ تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی ہمیں۔ آزر نے خفا خفا سے میرم کو دیکھتے ہوئے کہا، یار بھابھی یہ کس پر گئی ہے، اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، ابھی میں نے اس کے لیے اتنا اچھا گانا گایا اور یہ محترمہ ہے کہ مجال ہے کہ تعریف کی ہو، اتنا پیار کرتا ہوں اس سے، لیکن اس لڑکی کو میری بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ اب بھابھی کو ہی دیکھ لو، بھیا کو کتنا مس کری ہے، دیکھنا میری صاحبہ ایک دن تم بھی مجھے یوں ہی مس کرو گی، رو گی، آنسو بہاؤ گی میرے لیے۔ کیا کہا؟ مس آنسو مائی فٹ، میرم بڑے گھمنڈ سے بولی۔ میرم اسماعیل الوی پر اب اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ وہ آزر مقصود نقوی کو مس کرے اور اس کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہائے۔ مسٹر آزر یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، سچ کہہ رہا ہوں یار، جس چیز کی ہم وقت پر قدر نہیں کرتے وقت ہمیں اس سے دور کر کے اس کی قدر معلوم کرا دیتے ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا لیکن دکھا اور سمجھا بہت کچھ دیتا ہے۔ جب قیمتی اور پیاری چیز خود سے دور چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ انسان کو اس نے کیا چیز کھوئی ہے۔ کیوں بھابھی صحیح کہا نا میں نے؟ آزر نے حدیقہ سے جواب چاہا۔ ہاں بالکل۔ حدیقہ پاس بیٹھے آزر کو محبت سے دیکھتے ہوئے میرم سے بولی، میری قدر کرو آزر کی، اتنا پیار کرنے والا شوہر مل رہا ہے تمہیں اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہاں سن لو میڈم، میرم اسماعیل الوی، بھابھی کیا کہہ رہی ہیں، قدر کرو میری۔ جس دن دور ہو گیا نا اس دن سر پٹک پٹک کر میرے لیے رو گی کہ تم نے کیا کھو دیا۔ میرم تنزن ہنستے ہوئے بولی، اب اتنا برا وقت بھی نہیں آیا میرم الوی پہ کہ وہ تمہارے لیے سر پٹک کر روئے گی۔ تم سے زیادہ ہینڈسم لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں لیکن یہ میں ہی ہوں
جو انہیں گھاس نہیں ڈالتی؟ اگر ہاں کر دوں نا تو یوں، میرم چٹکی بجاتے ہوئے بولی، یوں لڑکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ تم شکر گزارو اور احسان مند بنو میرے کہ میں نے اتنے سارے اچھے اچھے ہینڈسم اور امیر و کبیر لڑکوں کا پروپوزل ریجیکٹ کر کے صرف تمہیں چنا، ورنہ لڑکوں کی کمی نہیں تھی میرے لیے۔ میرم انتہائی غرور کے ساتھ بولی۔ آزر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، وہ مجھ سے زیادہ امیر اور ہینڈسم ضرور ہوں گے مگر آزر مقصود نقوی کی طرح تم سے بے تحاشا پیار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ واٹ رابش! کیا بکواس ہے یہ؟ میرم ہنستے ہوئے جیسے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑایا تھا۔ بھابھی دیکھ رہی ہے نا کیسے اور کس لہجے میں بات کر رہی ہے مجھ سے۔ آزر نے حدیقہ سے میرم کی شکایت لگائی تھی مگر میرم صاحبہ کو فرق ہی کہاں پڑنے والا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے بس اپنی ذات میں ہی گم رہنے والی لڑکی تھی۔ میری، یہ کس ٹون میں بات کر رہی ہو تم آزر سے؟ اپنے لہجے میں نرمی لاؤ اور قدر کرو آسی کی۔ اگر چراغ لے کر ڈھونڈو گی بھی تو آسی جیسا پیار کرنے والا لڑکا نہیں ملے گا تمہیں۔ میرا آسی لاکھوں میں ایک ہے۔ میرم نے آنکھیں گھمائی۔ ہائے بھابھی یار، دل خوش کر دیا آپ نے اپنے الفاظوں سے۔ آپ اتنی سویٹ اور کیوٹ کیسے ہیں؟ آپ کی بہن محترمہ تو ہر وقت بس انگارے چباتی رہتی ہے۔ آزر حدیقہ کے کندھے پر بازو پھیلائے میرم کو دیکھتے ہوئے بولا، سن لو میرب صاحبہ، بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر چراغ ہاتھوں میں لے کر ڈھونڈو گی تو مجھ جیسا کیئرنگ اینڈ لوننگ لڑکا نہیں ملے گا تمہیں۔ اسی لیے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوچ ہے تمہاری مسٹر آزر؟ میرم بالوں کو جھٹکتے ہوئے غرور سے بولی، مجھے نہیں بلکہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے میرا، جو میں نے تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کیا، ورنہ مجھ جیسی پڑھی لکھی اسمارٹ گوری اور خوبصورت لڑکی کہاں ملنے والی تھی تمہیں؟ آزر نے بڑی مشکل سے اپنی امڑانے والی ہنسی کو روکا تھا۔ آزر اپنی شہادت کی انگلی میرم کے چہرے کی طرف گول گول گھماتے ہوئے بولا، انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے گورا ہونا چاہیے میرم صاحبہ۔ اگر انسان باہر سے گورا ہو اور اندر سے ایک دم سیاہ اور کالا ہو تو کیا فائدہ پھر ایسی ظاہری اور خوبصورتی کا؟ انسان کا ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن بھی صاف اور گورا ہونا چاہیے۔ میرم تو اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ وٹ ڈو یو مین؟ یعنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں اندر سے کالی ہوں؟ آزر اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ ارے یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے ایسا کب کہا؟ تم نے ایسا ہی کہا۔ میں سمجھ گئی ہوں تمہاری بات کا اصل مطلب۔ بات مت کرو تم مجھ سے۔ میرم غصے سے اپنا چہرہ پھیر گئی۔ بھابھی یار، دیکھیے نا اپنی بہن کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے اسے ایسا کیا کہہ دیا جو یہ مجھ سے پھر سے خفا ہو گئی؟ آزر نے حدیقہ کو بھی اس معاملے میں گھسیٹا۔ میری، یہ غلط بات ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں ناراض ہو جاتی ہو آزر سے؟ برداشت کرنا سیکھو۔ آگے جا کر تم دونوں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے ایک ساتھ۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو اللہ ہی حافظ سمجھو۔ سن لو میرم صاحبہ، بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ برداشت کرنا سیکھو۔ آگے جا کر ہم دونوں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ آزر مزے سے بولتا اس کا دل جلا گیا تھا۔ اب کیا یار، آپ ہر بار اپنی بہن کے بجائے اپنے دیور کا ساتھ کیوں دیتی ہیں؟ کبھی میرا بھی ساتھ دیا کریں۔ میرم جھنجھلا کر بولی، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہے یا پھر اپنے اس دیور سے؟ حدیقہ ہنس دی، مجھے تم دونوں سے بہت پیار ہے، میں تم دونوں کا بھلا چاہتی ہوں۔ چلو اب میری بات مانو اور ہینڈ شیک کر کے اپنی یہ ناراضگی چھوڑ کر دوبارہ سے دوست بن جاؤ۔ حدیقہ کی کوشش پر ان دونوں نے ہینڈ شیک کیا اور اپنی ناراضگی بھلا کر پھر سے دوست بن گئے، اور ان دونوں کو یوں ہنستے مسکراتے انجوائے کرتے دیکھ کر حدیقہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آزر نے اسکول کی پرنسپل کو کال کر کے انہیں اس ٹیچر کی شکایت لگائی تھی، جس پر میڈم نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اسی وقت ہی اس ٹیچر کو اسکول سے فائر کر دیا تھا، کیونکہ آزر کے والد صاحب ان کے اسکول کو کافی ڈونیشن دیتے تھے۔ اتفاق سے اس اسکول میں مثال کو بطور نیو ٹیچر ہائر کیا گیا تھا۔ مثال کو بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ اسے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے اس نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اسکول بہت اچھا تھا۔ پرنسپل نے تمام ٹیچرز سے اس کا تعارف بھی کروایا۔ سبھی ٹیچرز نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ یہاں مثال خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ باقی ٹیچرز تو اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن مثال نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے وہ اسکول آئی تھی ایک میل ٹیچر اسے بار بار گھورے جا رہا تھا۔ اسے یوں خود کو گھورنے پر مثال اس سے خوفزدہ ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ میل ٹیچر حشام علی کا بندہ نہ ہو یا پھر وہ اسے شاید پہچان گیا ہو۔ گھر آ کر وہ بہت پریشان تھی، دل میں ایک خوف اور ڈر سا سما گیا تھا۔ اب تو یہ اسے کل اسکول جا کر پتہ لگنا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس میل ٹیچر سے دور اور سنبھل کر رہے گی۔ رات کو سرمد گھر جانے سے پہلے اس کی خیریت پوچھنے چلا آیا۔ سرمد نے اسے آج بہت خوش دیکھا تھا۔ وجہ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ اسے اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی ہے۔ مثال کو یوں بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر سرمد کو اچھا لگا تھا۔ میڈم نے کال کر کے آزر کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس ٹیچر کو نکال دیا اور ان کی جگہ اب ایک نیو ٹیچر نے اسکول جوائن کر لیا۔
आज़ा ने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया और जाकर ये खुशखबरी शाहजैन को सुनाई, जिस पर वह खुशी से अपने चाचू के गले में बाहें डाले उसका गाल चूम गया। अपने भतीजे को यूं खुश देखकर आज़र को बहुत खुशी हुई थी। दूसरे दिन मिसाल ने प्रॉपर स्कूल ज्वाइन कर लिया था। पहला दिन बहुत अच्छा गया था। उसके सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे बच्चे थे। शाहजैन को अपनी ये न्यू टीचर बहुत अच्छी लगी थी। वो सब बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। और तो और फारिग वक्त में वो उन्हें बहुत अच्छी बातें बताती और उन्हें कोई मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाती। शाहजैन के अब स्कूल में दिल लग गया था और तो और वो अब जिद भी नहीं करता था। जल्दी से तैयार होता, नाश्ता करता, स्कूल वैन आते ही चला जाता। हदीका को अच्छा लगा था कि शाहजैन बदल गया और ये सब आज़र की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने उसके बेटे की परेशानी को समझा और उस टीचर को स्कूल से फायर करवाया, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल में मिसाल की वजह से शाहजैन में ये बदलाव आ रहा था। ब्रेक हुई तो मिसाल स्टाफ रूम में चली आई। वो स्टाफ रूम में बैठी बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। जब भी मेल टीचर रमल रशीद भी उसके पीछे स्टाफ रूम में चला आया। अब उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा चश्मे के पीछे से सामने बैठी मिसाल को ही घूरे जा रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार सर उठाकर मिसाल ने देखा, वो उसे ही देखे जा रहा था। मिसाल उसकी निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी। वो बोल पड़ी, आपको कोई मसला है क्या? नहीं, बस नाम पूछना था कि आपका नाम क्या है। मिसाल ने कुछ सोचा और फिर बोली, मेरा नाम मिसाल है। ओह मिसाल, अच्छा नाम है। वैसे मुझे ये नाम कहीं सुना सुना सा मालूम हो रहा है, जैसे पहले कहीं ये नाम सुन रखा है। ये सुनकर मिसाल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। कहीं ये उसे पहचान तो नहीं किया? अगर नहीं पहचाना तो कुछ बैद नहीं कि वो उसे पहचान ले। इससे पहले कि वो उसे देख देख कर पहचानने की कोशिश करे, उसे यहाँ से रफ्फू चक्कर होना चाहिए। वो ज़रा गुस्से से बोली, मुझे डिस्टर्ब ना करें और मुझे मेरा काम करने दें प्लीज़। मिसाल ये कहकर अपना सर झुकाकर दोबारा से कॉपियाँ चेक करने लगी, लेकिन रमल रशीद अब भी उसे ही घूरे जा रहा था। जिस पर मिसाल उलझन का शिकार होती सारी कापियाँ उठाती वहाँ से ही निकल गई। पीछे रमल रशीद गहरी सोच में डूब गया था। कुछ तो मिसिंग है जो मुझे याद नहीं आ रहा कि कहीं तो इसे देख रखा है, मगर कहाँ? याद क्यों नहीं आ रहा? मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर तो नहीं है? कहाँ देखा है आखिर इसे? और यही बात उसने अपने दोस्त फीमेल टीचर सिद्रा को भी बताई थी कि उसने मिसाल को कहीं तो देखा है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। यार मैंने उसे कहीं तो देख रखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या फजूल बातें करने लगी हो तुम? वो लड़की यहाँ न्यू टीचर है, तुमने अब उसे कहाँ देख लिया? यार मैं सच कह रहा हूँ, कहीं तो देखा है उसे, बस याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ाने की वजह से तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ा। सुबह नाश्ते में बादाम खाया करो। सिद्रा उसे डांट कर वहाँ से चली गई। अलबत्ता रमल ने ठान लिया था कि वो ये बात साबित करके ही रहेगा कि उसने आखिर उस लड़की को कहीं तो देखा है। मिसाल ज़्यादा किसी के साथ मेल जोल नहीं रखती थी, बस अपने काम से काम रखती। उसके स्टूडेंट्स उससे बहुत खुश थे और प्रिंसिपल के लिए यही काफ़ी था कि उसके स्टूडेंट उसे पसंद करते हैं। मिसाल किसी भी टीचर के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती और उसी आदत की वजह से सिद्रा को मिसाल अच्छी लगती थी। इसी वजह से वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, जिसका उसने मिसाल के सामने इजहार भी किया। दोस्ती का सुनकर उसे बेइख्तियार कस्तूरी कस्तूरी जेम्स याद आ गई थी। वो अब किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसमें किसी और को खोने की हिम्मत नहीं थी। मिसाल ने माजरत कर ली थी, लेकिन सिद्रा ने भी ठान ली थी कि वो उससे दोस्ती करके ही रहेगी। सिद्रा के साथ दोस्ती से बचने की कोशिश के बावजूद भी वो आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा के करीब होने लगी थी, और फिर कब उनके दरमियान दोस्ती होगी उसका तो मिसाल को भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। और दोस्ती की आड़ में रमल रशीद भी उनके दरमियान घुस गया था। वो खुद को ज़बरदस्ती मिसाल के दोस्त कहलवाने लगा, हालांकि वो कितनी बार उसे मना कर चुकी थी, लेकिन मजाल थी जो रमल रशीद बाज आ जाए। सिद्रा ने उसे रमल के बारे में बताया कि वो बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका पड़ोसी और बचपन में उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ा। वो दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं है, और तो और उससे मिसाल को बताया कि उसे रमल से डरने की ज़रूरत नहीं है। रमल उसका मंगेतर है। ये सुनकर मिसाल को हैरानी हुई थी, लेकिन खुशी भी थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द वो दोनों शादी भी करने वाले थे। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो उन दोनों के साथ दोस्ती बना चुके थे, जिसकी उसे खबर तक न हुई। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आज संडे था, स्कूल की छुट्टी थी। हदीका किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। सरबत कमरे में आराम कर रहा था। मकसूद नकवी और अमिया वॉक करने निकले थे, और रहा शाहजैन आज जल्दी उठने की वजह से लाउंज में बैठा कार्टून देख रहा था। तभी आसर भी आंखें मलता हुआ वहां चला आया। अरे छोटे, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? आसर शाहजैन को देखकर उसी के पास चला आया। जी चाचू, बस जल्दी उठ गया और स्कूल की भी छुट्टी थी तो बोर हो रहा था, इसलिए कार्टून देख रहा हूँ, वो मुंह फुलाकर बोला।
कैसे हो और पढ़ाई कैसी जा रही है? सॉरी यार, मैं कुछ दिनों से मसरूफ़ था तो पूछ नहीं सका उस बारे में। आज़र शाहज़ैन को खुद से लगाता उसे प्यार करते हुए पूछने लगा। आई एम फाइन, और पढ़ाई भी अच्छी जा रही है, ये कहता हुआ फिर से कार्टून देखने लगा। आज़र उसके पास ही सोफे पर बैठ गया। और सुनाओ, तुम्हारी न्यू टीचर कैसी है? क्या वो भी पहले वाली टीचर की तरह है या फिर उनसे बेहतर है? आज़ा टीवी स्क्रीन पर चलते टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखते हुए पूछ बैठा। जी नहीं, वो बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। शाहज़ैन ने झट से अपनी न्यू टीचर की साइड ली, जिस पर आज़ा ने चौंक कर उसे देखा। अरे वाह भाई, क्या आपको अपनी नई टीचर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं? हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। वो हमारा ख्याल रखती हैं, हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें और स्टोरीज़ सुनाती हैं, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो हमें अक्सर नात और हमद सुनाती हैं। मैंने उन्हें आपके बारे में बताया कि मेरे चाचू की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुम्हारी टीचर ने? आज़ाद दिलचस्पी से पूरी तरह से उसकी तरफ देखकर पूछने लगा। मैंने उन्हें बताया कि आप अपनी फियांसी को खुश करने के लिए गाना गाते हैं। तो फिर क्या कहा तुम्हारे टीचर ने? यकीनन इम्प्रेस हुई होंगी। नहीं, उन्होंने बताया कि इस्लाम में मौसीकी को हराम करार दिया गया है। मौसीकी रूह की गज़ा नहीं बल्कि रूह की फ़ना है। और दूसरा उन्होंने बताया कि मैं आपको बताऊं कि इंसान को खुश करने से बेहतर है कि आप अपने रब को खुश करें। चाचू, आप ये मौसीकी छोड़ देना। टीचर ने बताया कि इससे अल्लाह ताला बहुत बड़ा हिसाब देते हैं और फिर आपको भी बहुत बड़ा हिसाब मिलेगा। आप छोड़ देना ये गाना गाना। आज़र ने शाहज़ैन को देखा जो उसका बाजू पकड़े बस एक ही रट लगा रहा था कि वो गाना गाना छोड़ दे। अच्छा अच्छा ठीक है, बाजू तो छोड़ो मेरा। नहीं, पहले आप प्रॉमिस करें कि आप गाना नहीं गाएंगे, वरना अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा अजाब देगा और मुझे बहुत बुरा लगेगा जब आपको अजाब मिलेगा। छोड़ देना यार प्लीज़। ये टीचर भी ना, आज़र ने दांत पीसे, क्या खनास भर दिया है मासूम बच्चे के दिमाग में। दिल में वो उस टीचर को खूब सुना रहा था। चाचू प्लीज़ छोड़ देना सिंगिंग करना, वरना अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको वो नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है। ये किसने कहा आपसे? टीचर ने कहा है कि जब हम अल्लाह ताला को नाराज़ करते और उनकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं करते, तो वो हमसे वो अच्छी चीज़ छीन लेता है ताकि हमें उसकी कदर अच्छे से मालूम हो सके। वैसे आप बताएं ना कि आप छोड़ रहे हैं या फिर नहीं? शाहज़ैन की सुई अभी भी वहीं पे अटकी हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। आज़र ने फिलहाल के लिए उससे उससे जान छुड़ाना चाही थी। नहीं, देखना नहीं आपने, बल्कि आपने छोड़ देना है। अच्छा बाबा ठीक है यार, नहीं गाऊंगा। अब खुश? थैंक यू सो मच चाचू, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शाहज़ैन खुश होता हुआ उसकी कमर में दोनों बाहें डालकर उसके साथ लिपट गया। मैंने आपको अज़ाब से बचा लिया। शाहज़ैन बहुत खुश हो रहा था और आसर बैठा कुछ गहरा सोच रहा था। हद है यार, ये टीचर तो बच्चों की ब्रेन वॉशिंग कर रही है। कभी वक्त मिले तो उसे भी जाकर ठिकाने लगाऊंगा। कैसे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें घर वालों के खिलाफ कर रही है। बड़ी आई तबलीग देने वाली। देख लूंगा इसे भी। वो भी तहैया कर चुका था कि उसे उस टीचर को जाकर देख लेगा और उसे अच्छी तरह से समझा भी देगा कि बच्चों को पढ़ाने आई हो तो पढ़ाओ, लेकिन उन्हें उन्हें तबलीग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तबलीग देने का इतना ही शौक है तो कहीं और जगह जाओ। स्कूल को तबलीगी मरकज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पढ़ने आते हैं ना कि तबलीग सीखने। वो सोच तो बहुत चुका था, लेकिन फिर मसरूफियात ही ऐसी आन पड़ी कि वो ये सब भूल ही गया, क्योंकि आजकल घर में उसकी और मीरम की शादी की बातें चल रही थी। शाहज़ैन अच्छा बच्चा था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मिसाल ने बच्चों के चंद टेस्ट लिए थे जिनमें शाहज़ैन के सबसे कम नंबर आए थे। उसे शाहज़ैन को अपने पास बुलाकर उसे समझाया कि वो पढ़ाई में बहुत वीक है। अपने वालिदैन से जाकर कहें कि वो उसे ट्यूशन दे या फिर कोई अच्छा सा ट्यूटर रख लें जो आपको पढ़ाए। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर ट्यूशन लोगे तो और ज़्यादा अच्छे और बेहतर नंबर लोगे। बस फिर क्या था, शाहज़ैन ने मिसाल की उस बात को अपने दिल और दिमाग में सवार कर लिया कि उसे ट्यूशन लेनी है। वो पढ़ाना चाहता है ताकि अपनी टीचर को और ज़्यादा अच्छा लगे। स्कूल से आते ही वो हदीका के पीछे लग गया था कि उसे ट्यूशन लेनी है, उसे पढ़ाने के लिए किसी ट्यूटर को हायर कर ले। आज इस्माइल अलवी, मरीसा और मीरम नकवी हाउस आए हुए थे। सभी घर में मौजूद थे माँ सिवाय सरमत के। हदीका चाय की ट्रॉली घसीटती हुई लॉन में चली आई, जहाँ पर सभी बड़े अपने गपशप में लगे हुए थे। मीरम और आसर अंदर लाउंज में ही बैठे थे। शाहजैन उसके पीछे पीछे उसके दुपट्टे के पल्लू से पकड़े घूम रहा था। सबको चाय देती हदीका बार बार उसे डांट रही थी कि उसका दुपट्टा छोड़ दे, मगर शाहजैन भी एक नंबर का जिद्दी था। शाहजैन हदीका के दुपट्टे को पकड़े मुंह मुंह फुलाए खड़ा था। शाह बेटा इधर आओ मेरे पास। मरीसा ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वह टस से मस न हुआ। हदीका बेटा, आज शाहजैन को क्या हुआ है? उसका मूड खराब लग रहा है। मरीसा ने चाय का कप हदीका से लेते हुए पूछा। मामा, आज इसका दिमाग खराब हो गया, अभी जाकर उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अरे बेटा बच्चा है, उसे मारना मत, जो कह रहा है वो कर दो।
بچے تو ضد کرتے رہتے ہیں۔ جی ماما۔ حدیقہ 2 کپ چائے کے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ننا شاہ حسین بھی اس کے پلو کو پکڑے اس کے پیچھے چل پڑا۔ حدیقہ نے لاؤنج میں بیٹھے میرم اور آذر کو چائے پکڑائی۔ چائے لیتے ہوئے آذر کی نگاہ حدیقہ کے پیچھے اس کے پلو سے پکڑے کھڑے شاہ حسین پر پڑی جس کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ بھابھی اسے کیا ہوا ہے؟ آذر نے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں، جب سے آیا مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، اسے ٹیوشن پڑھنا ہے۔ اس کی ٹیچر نے کہا ہے اسے ٹیوشن پڑھانے کا۔ اب جب سے اسکول سے آیا میرا دوپٹہ پکڑے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اسے ٹیوشن دوں تاکہ یہ پڑھائی میں اچھا بن جائے۔ اب کیا کروں میں اس کا؟ تو بھابھی آپ کوئی اچھا سا ٹیوٹر رکھ لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ میری سے کہہ دیں وہ ہر روز شاہ حسین کو ٹیوشن پڑھانے آ جایا کرے گی۔ کیوں ڈاکٹرنی صاحبہ؟ یہ سن کر میرم نے آنکھیں گھمائی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، میری پہلے ہی پڑھائی سے جان جاتی ہے اور دوسرا مجھے بچوں کو پڑھانا کیا بچے ہی پسند نہیں ہے۔ میرم نے صاف انکار کر دیا اور الٹا وہ حدیقہ کو ایڈوائس دیتے ہوئے بولی، اپیا آپ آسی سے کہہ دینا وہ ہر روز شاہ حسین کو ٹیوشن دیا کرے گا۔ ویسے بھی فارغ بندہ ہے، ہر وقت فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ شاہ حسین کو پڑھا لیا کرے۔ کیوں آزی؟ آذر نے دانت پیس کر میرم کو گھورا اور پھر جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا، مجھ سے یہ بچے پڑھانے والا کام بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سچ میں مجھے نہیں پتا کہ بچے کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ بھابھی آپ کوئی ٹیوٹر رکھ لینا یا پھر بھیا سے کہہ دیں۔ آذر نے جھٹ سے مشورہ دیا۔ تم کیوں نہیں پڑھاتے؟ اچھا ہوگا فیوچر کے لیے، اس طرح بچوں کو پڑھانے اور سنبھالنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی تمہاری۔ آذر بھابھی کی بات سن کر ہنس دیا۔ آپ بھی نہ بھابھی۔ شاہ حسین ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جھٹ سے بولا، مجھے ان دونوں سے کسی سے بھی نہیں پڑھنا۔ دیکھ لو بھابھی، اس سے ہم سے نہیں پڑھنا، آپ ایسا کریں نا کوئی پراپر ٹیوٹر رکھ لیں اس کے لیے۔ ہاں دیکھتی ہوں، یہ اتنی آسانی سے اب کہاں جان چھوڑنے والا ہے۔ رات کو بڑی مشکل سے حدیقہ نے شاہ حسین کو سلایا تھا۔ اب وہ سرمت کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمت کے آتے ہی حدیقہ نے شاہ حسین کی شکایت لگا دی۔ اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ سرمت محبت سے بیڈ پر گہری نیند سوئے ہوئے شاہ حسین کے گال چومتے ہوئے بولا، جب سے اسکول آیا ہے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس نے ٹیوشن پڑھنی ہے۔ ٹیچر نے اسے کہا ہے کہ وہ پڑھائی میں بہت ویک ہے۔ ہاں تو پھر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ سرمت کوٹ اتار کر پاس کھڑے حدیقہ کو تھماتے ہوئے بولا، ہاں تو پھر آپ رکھ لینا کوئی ٹیوٹر۔ حدیقہ اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے بولی، سوری یار مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت مصروف رہتا ہوں، تم خود ہی کچھ کر لو، یا پھر تم ایسا کرو کہ کل شاہ حسین کے اسکول جا کر اس کے ٹیچر سے بات کرو، شاید بات بن جائے۔ سرمت نے الٹا ایڈوائس دے دی۔ ہاں اب مجھے یہ سب دیکھنا ہوگا، آپ تو اپنی ذمہ داریوں سے ہمیشہ سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ کس کس کو دیکھوں میں؟ گھر کو بھی سنبھالوں اور اب شاہ حسین کو بھی۔ حدیقہ خفا ہو گئی تھی، جیسے آپ کی تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ یہ کہتی حدیقہ نے کوٹ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور ہپکی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ سرمت نے گردن موڑ کر حدیقہ کو دیکھا جو اس سے خفا تھی۔ سرمت مسکرا دیا۔ حدیقہ کو صبح صبح تیار دیکھ کر آذر بول پڑا، بھابھی یہ آپ آج صبح صبح تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ آذر کے ساتھ رمیہ بھی وہیں موجود تھی۔ حدیقہ ایک ہاتھ سے شاہ حسین کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا اسکول بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، شاہ حسین کے اسکول جا رہی ہوں، اس کی ٹیچر سے بات کریں۔ تو بھابھی آپ بھیا سے کہہ دیتی نا، اگر تمہارے بھیا یہ کام کرتے تو پھر مجھے کیوں جانا پڑتا؟ حدیقہ ہبکی سے بولی، اب گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے باہر کے کام بھی دیکھنے پڑے، اکیلی جان کیا کیا کرتی پھروں۔ چلو شاہ۔ حدیقہ شاہ حسین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ رمیہ تعصب سے سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آزی بیٹا، حدیقہ واقعی میں بہت تھک جاتی ہے، گھر کے کام وہ کرے اور اب اسے باہر کے بھی کام کرنے پڑے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے تاکہ میرم گھر آ جائے تو حدیقہ پر کام کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو۔ یہ سنتے ہی آذر کی بانچیں کھل گئیں۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں بالکل تیار ہوں ماما، آپ لوگ بس بسم اللہ کریں۔ رمیہ بیٹے کو یوں خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ حدیقہ اسٹاف روم میں بیٹھی مثال کا انتظار کر رہی تھی۔ پرنسپل نے مثال کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھایا کہ مقصود صاحب کی بہو سے ملنے آئی ہے تو ذرا ادب و احترام سے اس سے پیش آنا۔ جی میڈم۔ مثال پرنسپل کے روم سے نکل کر سیدھی اسٹاف روم میں چلی آئی جہاں پر حدیقہ بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ السلام علیکم۔ مثال نے اسٹاف روم میں داخل ہوتے ہی حدیقہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ حدیقہ اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ میرا نام حدیقہ سرمد ہے اور میں شاہ حسین کی والدہ ہوں۔ حدیقہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئی، مجھے آپ سے شاہ حسین کے بارے میں بات کرنی تھی، پلیز بیٹھ جائیں۔ مثال نے حدیقہ کو بیٹھنے کا کہا اور خود بھی ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مثال اب حدیقہ کو شاہ حسین کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ پڑھائی میں بہت ویک ہے، اسے ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ اس نے بچوں کو جانچنے کے لیے ان سب کے ٹیسٹ لیے تھے جس میں شاہ حسین کے نمبرز بہت کم آئے تھے۔ مثال نے اسے شاہ حسین کے نمبرز سے کہا جسے دیکھ کر حدیقہ بھی اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ آپ اپنے بچے کی پڑھائی پر توجہ دیں، اگر یہی حال رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بار ایگزامز میں پاس ہو سکے گا۔
آپ اسے گھر میں ٹیوشن دیں تاکہ وہ پڑھائی میں بہتر ہو سکے۔ آپ اسے گھر میں ہی کسی فرد سے ٹیوشن دلائیں۔ حدیقہ نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ میں ہاؤس وائف ہوں، سارا دن گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہوں۔ سرمد شاہ زین کے والد سارا دن اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں۔ ایک بہن ہے، ماشاء اللہ سے اس کی پڑھائی سے جان جاتی ہے، اور رہا میرا دیور صاحب، ان سے بچے نہیں سنبھلے جاتے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ حدیقہ ایک دوست کی طرح مثال سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہی تھی۔ اگر ٹیوٹر رکھ بھی لوں تو آج کل بچوں کو کون اتنی محنت سے پڑھاتا ہے؟ اب آپ ہی دیکھ لو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاہ زین یہاں بہت اچھا پڑھا ہے، وہ پڑھائی میں بھی اچھا ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ پڑھائی میں بہت ویک ہے۔ مثال مسکرائی۔ یہ بات تو آپ نے صحیح کہی۔ حدیقہ سامنے بیٹھی مثال کو دیکھتے ہوئے بولی، ویسے کیا آپ شوقیہ جاب کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے مجھے پڑھی لکھی اور اچھے گھرانے کی لگ رہی ہیں۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ حدیقہ کو نہ جانے کیوں مثال کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ مثال مسکرائی، جی میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، بالکل تنہا۔ گھر میں بوریت محسوس ہوئی تو اسکول جوائن کر لیا۔ اوہ اچھا، ویسے آپ مائنڈ نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کیا آپ میرے بیٹے کو پڑھانے آ جایا کریں گی؟ کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اچھا پڑھا سکتی ہیں، کیونکہ آج تک کسی اسکول ٹیچر نے میرے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، لیکن آپ نے کی، کیونکہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کی پرواہ ہے، اور میرے خیال سے آپ سے بہتر اور کوئی ٹیوٹر نہیں ہو سکتی شاہ زین کے لیے۔ مثال سوچ میں پڑ گئی تھی۔ حدیقہ جلدی سے بولی، آپ سیلری کی فکر نہ کریں، میں آپ کو منہ مانگی سیلری دوں گی، بس آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر میرے بیٹے کو پڑھانے آ جایا کریں۔ سیلری کی بات سنتے ہی مثال جلدی سے بولی، ارے نہیں نہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے شاہ زین بہت عزیز ہے، وہ بہت پیارا بچہ ہے، اور سیلری کی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی شاہ زین کو پڑھانے آ جایا کروں گی، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، آپ بے فکر ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وقت نکال کر شاہ زین کو پڑھانے آیا کروں۔ حدیقہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، تم بہت اچھی ہو مثال۔ حدیقہ نے بے تکلفی دکھائی اور اٹھ کر مثال کے گلے سے لگی۔ مثال مسکرائی، اسے اچھا لگا تھا حدیقہ کو یوں خود کو گلے سے لگانا، مثال کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اچھا پھر میرا نمبر اور گھر کا ایڈریس نوٹ کر لو۔ مثال نے اس کا فون نمبر اور گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ حدیقہ جاتے جاتے اسے پھر سے گلے سے لگاتی ہوئے بولی، میں شام کو تمہارا انتظار کروں گی۔ جی میں ضرور آؤں گی، مثال نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلتی ہوں میں، خدا حافظ۔ حدیقہ مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ حدیقہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو معمول کی طرح آذر صاحب لاؤنج میں ہی برجمان تھے۔ حدیقہ کو دیکھتے ہی صوفے پر بے ترتیبی سے لیٹا آذر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بنا بھابھی، بات بن گئی آپ کی؟ حدیقہ پرس صوفے پر رکھتے ہوئے بولی، ہاں ہو گیا کام، اللہ کا شکر ہے۔ تبھی رمیا بھی وہاں چلی ہیں۔ بیٹا تم نے شاہ زین کی ٹیچر سے بات کی؟ جی ماما، میں شاہ زین کی ٹیچر سے ملی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے کہا کہ وہ شاہ زین کو پڑھانے آیا کرے گی۔ حدیقہ مسکراتے ہوئے رمیا کو مثال کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ آذر اپنی بھابھی کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے بہت کم لوگ ہی اسے پسند آتے تھے، اور اب شاہ زین کی یہ ٹیچر صاحبہ بھی ان کی گڈ بک میں شامل ہو چکی تھی۔ ماما، اس نے کہا کہ وہ شاہ زین کو بغیر فیس سے آ کر پڑھایا کرے گی، وہ بہت پیاری اور معصوم لڑکی تھی۔ واہ بھابھی، آپ تو اس لڑکی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگ گئی ہیں، اتنی اچھی لگی کیا آپ کو؟ ہاں وہ بہت زیادہ اچھی ہے، کم از کم تم سے اور میری سے تو بہت ہی اچھی ہے، جس نے میری پریشانی کو بھانپتے ہی فوراً سے ہاں کر دی، اور ایک تم دونوں ہو کہ جنہیں میرا ذرا بھی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ حدیقہ ناراض ہوتی وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلے گی۔ یار ماما، بھابھی تو ناراض ہی ہوگی، ناراض ہونا بنتا بھی ہے اس کا، گھر میں دو نکارا انسان پڑے مگر مجال ہے جو کوئی کام اپنے ذمہ لے لے۔ حد ہے ویسے، تم دونوں آگے جا کر کیا کرو گے؟ جب اپنے بچے ہوں گے تو کیسے سنبھالو گے انہیں؟ آذر کے ہونٹوں پر شدید مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ پاپا اور مریسا آنٹی ہیں نا انہیں سنبھالنے کے لیے؟ آزی، رمیا نے اسے تنبیہ کی، لیکن وہ آذر ہی کیا جو باز آ جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیا اس کے ساتھ ہنس دی۔ تم نہیں سدھرو گے آزی، ہاں تو سدھارنے والی لے آئے نا جلدی سے، انتظار کس بات کے؟ میں جلدی ہی سدھر جاؤں گا اگر سدھارنے والی گھر آ جائے، پکا پرومس۔ ہاں کرتے ہیں کچھ تمہارا بندوبست بھی، تمہارے پاپا آ جائیں آج۔ اوہ ماما تھینک یو سو مچ۔ آذر خوش ہوتا پاس بیٹھی رمیا کو خود سے لگا کر اس کی پیشانی محبت سے چوم لی۔ میری پیاری ماما، آئی لو یو سو مچ۔ بیٹے کو یوں خوش دیکھ کر رمیا دھیرے سے مسکرائی۔ شام کو اپنے وعدے کے مطابق مثال حدیقہ کے دیے ہوئے پتے پر نقوی ہاؤس چلی آئی تھی۔ مثال کو دیکھتے ہی لان میں فٹ بال سے کھیلتا شاہ زین بھاگ کر اس کے پاس چلا آیا۔ ٹیچر آپ آ گئیں؟ ارے شاہ زین بیٹا کیسے ہو؟ مثال نے مسکراتے ہوئے جھک کر شاہ زین کو پیار کیا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کی ماما کہاں ہیں؟ وہ اندر کچن میں ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔
شاہزین اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ اسی وقت حدیقہ دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ مثال کو دیکھ کر حدیقہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ارے مثال تم؟ حدیقہ فوراً سے اسے گلے سے لگایا۔ تھینک یو سو مچ مثال۔ ارے اب شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ کریے۔ اچھا شاہزین بیٹا، آپ ٹیچر کو اپنے روم میں لے جاؤ، میں بس ابھی آئی۔ جی ماما۔ میرے ساتھ آئیں ٹیچر۔ شاہزین مثال کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی وقت رمیہ اپنے روم سے نکل کر سیدھی وہاں چلی آئیں۔ حدیقہ ملازمہ سے دو کپ چائے لانے کا کہتی کچن سے باہر نکلی تو رمیہ نے پوچھ لیا، یہ چائے کس کے لیے بنوا رہی ہو؟ کون آیا ہے؟ جی ماما، وہ مثال آئی ہے۔ اوہ اچھا، جاتے وقت اسے مجھ سے ضرور ملانا، میں اس بچی سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ماما، میں اس سے کہہ دوں گی۔